السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے اسلام کے پاسباں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قسط نمبر 3 میں۔ میرے معزز خواتین و حضرات، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما پر مشتمل 3 لوگوں کا یہ پاکیزہ قافلہ 31 مئی 629 عیسوی بمطابق ماہ صفر کی پہلی تاریخ 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہما کو اسلام لائے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حکمرانوں کو تبلیغی خط لکھے۔ ایک سفیر بصرہ کے قبیلہ غسان کے حاکم کی طرف بھیجا۔ جب سفیر موتا کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے سردار شرجیل بن عمرو نے سفیر کو قتل کر دیا۔ دستور کے مطابق شرجیل کا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غسان سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور لشکر کی سالاری کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو منتخب کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب فوج کی کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کی قیادت کریں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے جسے چاہے اپنا سردار بنا لے۔ اس لشکر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک رضاکار جو اپنی مرضی سے لشکر میں شامل ہو، اس کی حیثیت سے لشکر میں شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب معان کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شہنشاہ روم ہرقل نے موتا کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ مسلمان بلقا تک پہنچ گئے تھے، مگر عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر دیکھ کر موتا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یہ ستمبر 629 عیسوی بمطابق جمادی الاول 8 ہجری کے تیسرے ہفتے کا واقعہ ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سالار لشکر سیدنا زید جھنڈا اٹھائے ہوئے سب سے آگے تھے، اور پہلے ہی حملے میں آپ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا سیدنا جعفر نے سنبھالا۔ جلد ہی آپ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما نے لیا، لیکن آپ بھی کچھ دیر میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور بلند آواز میں کہا کہ مسلمانوں، فوراً اپنے میں سے کسی کو سردار منتخب کر لو۔ اچانک حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما پر پڑی۔ انہوں نے چلا کر کہا، اے مسلمانوں، تم میں خالد جیسا شجاع اور بہادر جنگجو موجود ہے، اب یہیں تمہارا قائد ہوگا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عظیم المرتب صحابی مجھ جیسے نو مسلم کو اپنا سالار بنائیں گے، مگر یہ سعادت تو روز اول سے آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ حضرت خالد نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا، مگر اسلامی فوج کی حالت اب بگڑ چکی تھی، اور پھر سے صفوں کو ترتیب دینا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن قدرت اس مشکل کام کے لیے حضرت خالد کو چن چکی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اسلامی لشکر کو ایک قلعے کی صورت میں ترتیب دے کر عیسائیوں کے حملوں کو روکا، اور دوسرے مرحلے میں ان پر حملہ ور انداز میں آگے بڑھے۔
سیدنا قطبہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا بڑا سردار مالک مارا گیا، جس سے عیسائیوں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں اور اب آپ کے ہاتھ میں 10ویں تلوار تھی۔ ادھر یہ ہنگامہ کارزار گرم تھا اور ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے، زید شہید ہو گیا، اب جعفر سالار لشکر ہے، اب وہ بھی شہید ہو گیا اور اب عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی ہے۔ فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گیا اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلوار کو اپنا سالار چن لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کچھ مورخین جنگ موطا میں فتح کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی کامیابی سے مسلمان لشکر کو بچا کر دشمنوں سے نکال لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو قبیلے چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف یعنی ساتھی بن سکتے ہیں، اور جو چاہیں وہ قریش مکہ کے حلیف بن سکتے ہیں۔ مکہ کا مشہور قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور بنو بکر کا قبیلہ قریش مکہ کا حلیف بن گیا، مگر بنو بکر نے قریش کی مدد سے اس صلح کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاع پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی امن نہ دی۔ بنو خزاع کے کچھ لوگ چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور اپنی دردناک داستاں سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق بنو بکر کو اس جرم کی سزا دینا ضروری سمجھا۔ سردار مکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے پہلے کچھ جلیل القدر صحابہ کے پاس پہنچے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اب سب جگہ سے مایوس ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اور خاموش رہے۔ اب ابو سفیان نا امید ہو کر مکہ لوٹ گئے۔ ان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ سے اسلامی فوج 1 جنوری 630 عیسوی بمطابق 10 رمضان 8 ہجری کو روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے جفہ کے مقام پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ سردار ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھی مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ازہران کے مقام پر ان کی ملاقات سیدنا عباس سے ہوئی اور وہ ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے اور اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ مکہ میں داخلے کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے اس کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے 4 جیش تیار کیے۔ سب سے بڑے دستے کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، دوسرے دستے کی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور تیسرے دستے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو،
اور چوتھے کی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ باقی دستے تو بغیر کسی رکاوٹ کے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مگر سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے داخل ہوئے اس راستے پر آپ کے بھتیجے اکرمہ اور آپ کے بہنوئی صفوان خزامہ کے مقام پر آپ کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ان کے مقابل ایک ان کا دوست اور بھتیجا اور دوسرا ان کی سگی بہن فاختہ کا شوہر صفوان ہے۔ اکرمہ اور صفوان کے دل میں شاید یہ رہا ہو کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑنے سے گریز کریں گے، مگر آپ نے ساری دوستی اور سارے رشتے ناتے داری کو طاق پر رکھ کر ان پر حملہ کیا۔ اس جھڑپ میں اکرمہ اور صفوان تو بھاگ نکلے، مگر 12 کافر مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روز اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے نواسے سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدنا زینب کے صاحبزادے تھے۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کہ کلمات جاری تھے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے تصویریں صاف کروائیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں وہ سارے کفار جمع تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم اور زیادتی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مضافات کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ سیدنا سیف اللہ کو ایک اہم ترین بت خانے کی دیوی عزا سے پاک کرنے کے لیے نخلا بھیجا۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچے اور عزا کے بت کو توڑ کر نخلا کو بت پرستی سے پاک کیا۔ الحمدللہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، یہ قسط آگے بھی جاری رہیں گی۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سیریز پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور آنے والی سبھی ویڈیوز کو دیکھیں۔ السلام علیکم۔